سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ان بہادر صحابہ کرام کا ذکر کریں گے کہ جن کی بہادری کے قصے اگر آپ کو سنائے جائیں تو وقت کم پڑ جائے اور ان کے قصے ختم نہ ہوں۔ وہ بہادر اور عظیم صحابہ ہیں حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ آپ بڑے نڈر، جفاکش، فن صفاگری کے ماہر اور بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور بہادر انسان تھے، لیکن آپ بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنا دینا، کہ مبادا کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام نہ کر بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ ناظرین، ان کی بہادری کی داستان کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین اسلام سے منحرف ہونا شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے دین کو قبول کیا تھا، اسی رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے، اور مدینہ، طائف اور دیگر چند علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا، اور تمام لشکروں کو جزیرۃ العرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ صورتحال یہ تھی کہ مرتدین میں سے مسلمہ کذاب کا قبیلہ، جو جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا، ہوا یوں کہ مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے اس پہلے لشکر کو شکست دے دی اور پھر اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا، اور یہ لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا، اور ان روشن چہروں میں حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ علاقۂ نجد کے مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی کہ جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے، لیکن شجاعت کے تمام واقعات حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے۔ یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلواروں سے گردنیں اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے، اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچے میں پناہ لے لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغیچے میں پناہ لے چکے تھے، اور اس معرکے میں آپ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جا سکے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے علاج و معالجے کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے تھے۔ وہ یک کے بعد دیگر جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ شت لڑی گئی،
फारसी फौज एक मजबूत किले में महफूज हो गई। मुसलमान फौज ने इनका मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा तवील अरसे तक जारी रहा। मुहासरा तोड़ने के लिए फारसी फौज ने एक तरकीब सोची और वो ये कि बड़ी एहतियात से लोहे की जंजीरों को किले की दीवारों के ऊपर से नीचे उतार दिया और उन जंजीरों के साथ लोहे की कुंडियाँ गर्म करके लगाई गईं ताकि वो किले की दीवारों के साथ बैठे हुए मुसलमान मुजाहिदीन के जिस्मों में पेवस्त हो जाए। और उनमें से एक कुंडी हज़रत बरा बिन मालिक के भाई हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म में पेवस्त हो गई और उनको बचाने के लिए बड़ी जफाकशी से वो अपने भाई को इस मुसीबत से छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस तमाम कश्मकश में उनका हाथ बुरी तरह मुतासिर और ज़ख्मी हो चुका था और इसी मार्का आराई में हज़रत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से शहादत की इल्तिजा की और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और आप दीदार इलाही का शौक़ लिए जामे शहादत नोश फरमा गए। अल्लाह ताला हज़रत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे को जन्नत में रोशन करे। आमीन।